السلام علیکم، میں ہربلسٹ ڈاکٹر افیظ رحمان، اعلی اسنان ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات پاک پتن شریف۔ آج کا ہمارا ٹاپک درد کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جسم کے اندر کسی مقام پر درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اگر کسی فرد کو جوڑ کے اندر درد ہوتا ہے، ہڈی کے اندر درد ہوتا ہے، اس کے پٹھوں کے اندر درد ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شائٹیکا کا درد ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو گٹھیا کا مرض لگ جاتا ہے جس کو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو میڈیسن تیار کی ہے اس کے آپ اجزاء بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے بنانے کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان تمام مسائل کا ایک مکمل علاج ہے، مکمل حل ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ انشاءاللہ اس دوائی کو جب استعمال کریں گے تو مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس دوائی کا نام جوائنٹ گارڈ ہے اور یہ دو طرح کی ہے، ایک جوائنٹ گارڈ آئل اور دوسرا جوائنٹ گارڈ کیپسول۔ تو جسم کے اندر دردیں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور دردوں کی جو علامات ہیں وہ کس طرح کی ہیں، تو اب ہم آپ کو اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ جسم کے اندر جو دردوں کا مرض ہے وہ کئی وجوہات سے پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑے جو فیکٹر ہیں وہ تین طرز کے ہیں۔ ایک مریض کا اپنا ماحول ہے، دوسرا مریض کی نفسیاتی کنڈیشن جس کا مریض پر کافی اثر ہوتا ہے، تیسرا جو مریض کی غذا ہوتی ہے وہ اس پر کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ پہلی وجہ جو ہے وہ ماحول ہے۔ بعض لوگ کافی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جب ماحول کے اندر، موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے تو ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ کافی کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات کو وہ بہت جلد پک کرتا ہے اور دردوں کی صورت میں اس کے جسم پر زہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم اس کی نفسیاتی کنڈیشن ہے جس میں مریض ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کا جو کھانا پینا ہے وہ ٹھیک سے نہیں رہتا اور جسم کے اندر غذا کی کمی ہو جاتی ہے اور مدافعتی نظام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم پر درد زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسری قسم اس کی غذا ہے۔ جو لوگ متوازن غذا استعمال نہیں کرتے ان کے معدے اور انتڑیوں کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، وہ گیس ٹربل کی شکایت کرتے ہیں، بد ہضمی کی شکایت کرتے ہیں، مریض کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے اور قبض اس طرح کا ہوتا ہے کہ کئی دن تک پکانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور ساتھ میں متوازن غذا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات انتڑیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ انتڑیوں کو جو غذا ملتی ہے وہ پوری طرح آبزرو نہیں کرتی، جذب نہیں کرتی اور جسم کا حصہ نہیں بناتی، جس کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور مدافعتی نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ متوازن غذا استعمال نہیں کرتے وہ معدے کے مرض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب یہ غذا، ناقص غذا جگر تک پہنچتی ہے تو جگر اس کو اسی ناقص حالت میں خون کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ تو خون کا یہ کام ہوتا ہے کہ خوراک کو پورے جسم میں تقسیم کرنا، ہر اس جگہ پر خوراک کو پہنچانا جس جگہ پر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بلڈ ہر اس اکائی تک خوراک کو پہنچاتا ہے جس جگہ پر خوراک کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جس جگہ پر خوراک صرف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ خوراک ان سیل تک پہنچتی ہے تو یہ سیل کی جینیٹک کارکردگی کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر ایسے سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں جو مدافعتی نظام کو کمزور کرتے ہیں۔ ان سیل کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح کے سیل ہوتے ہیں کہ جو جسم کے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں اور امیون سسٹم کو کمزور کرتے ہیں۔ امیون سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے ایک بیماری لگتی ہے جس کو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ آرتھرائٹس جس کو سادہ لفظوں میں گنٹھیا کا مرض کہتے ہیں۔ یہ گنٹھیا اور آرتھرائٹس کئی طرز کا ہوتا ہے۔ اس کی پہلی قسم کا نام اوسٹیو آرتھرائٹس ہے۔ یہ اس طرح کا مرض ہے جس میں ہڈیوں کے سرے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کے سرے کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر جو کارٹلیج کی ہڈی ہوتی ہے، نرم ہڈی ہوتی ہے، وہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جوڑ کے اندر ایک سائنو رطوبت ہوتی ہے، وہ کم پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔
تو یہ زیادہ تر 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو مرض لاحق ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں جو بھی اس عمر سے کراس کرتی ہیں، وہ اس مرض میں زیادہ تر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، موٹے ہوتے ہیں، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا زیادہ تر بڑے جوڑوں پر اٹیک ہوتا ہے، جیسے کہ گھٹنے کے جوڑوں کے اندر یہ جب اٹیک کرتا ہے تو مریض کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل سے ہو جاتا ہے، پوری طرح اپنے کام سر انجام نہیں دے پاتا، مریض نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس دوران مریض کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب یہ مرض بڑھ جاتا ہے تو گھٹنے کے جوڑوں پر سوزش اور ورم بھی آ جاتا ہے۔ اوسٹیو آرتھرائٹس کا جو مرض ہے یہ ان عورتوں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے جن کا مینسس سائیکل بند ہو جاتا ہے، جو مینوپوز کنڈیشن میں چلی جاتی ہیں، ان کا ہارمون ان بیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بھربری ہو جاتی ہیں، اور ہڈیوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے۔ آرتھرائٹس کی دوسری قسم جس کو ریماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، ریماٹائڈ آرتھرائٹس ایک ایسا درد ہے جس میں جسم کے تمام چھوٹے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ ان جوڑوں کے اندر سوزش آ جاتی ہے، ان کے اندر سوزش کی وجہ سے جب ان کو جوڑ کو کھولنے اور بند کرنے کے دوران کافی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس مرض کا علاج پورا نہیں ہوتا تو یہ بڑے جوڑوں تک پہنچ جاتا ہے، بڑے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور ساتھ میں اندرونی اعضاء جو ہیں ان کو بھی متاثر کرتا ہے، جیسا کہ یہ بلڈ ویسلز کے اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر تنگی کا سبب بنتا ہے، اور ہارٹ وولز کو جو ہے یہ متاثر کرتا ہے، ان کے اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے، اور مریض کو ہارٹ اٹیک آنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آرتھرائٹس کی تیسری قسم جس کو سویریٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں، یہ اس طرح کا مرض ہوتا ہے جس میں جوڑ تو متاثر ہوتے ہیں تو جوڑوں کے ساتھ جو جلد منسلک ہوتی ہے یہ اس کو بھی متاثر کرتا ہے اور سوریسس جیسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مرض بھی کافی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ مرض باقی دو قسموں کے دردوں سے بھی زیادہ شدت کا درد پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری جو جوائنٹ گارڈ ہے اور اس کے ساتھ جو آئل ہے، اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ ان تمام مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور درد کی قسم جس کو فائبرومیلجیا کہتے ہیں، اس کو بھی آرتھرائٹس کی علامات کے اندر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم کے اندر درد ایک کرنٹ کی طرح اثر انداز ہوتا ہے اور ایک دم پورے جسم کو متاثر کر دیتا ہے، اور یہ درد شدید قسم کا ہوتا ہے اور مریض بہت مشکل سے اس کو برداشت کرتا ہے۔ مریض کو فوراً کوئی پین کلر استعمال کرنا پڑتا ہے تب یہ درد کنٹرول ہوتا ہے۔ لیوپس ایک ایسا مرض ہے جو کہ مریض کا خود کا مدافعتی نظام مریض کے اعضاء پر حملہ آور ہو جاتا ہے، مریض کے جو ٹیشوز ہیں اس کے اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے، جو اعضاء ہیں ان کو متاثر کرتا ہے، ان کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے، گردے، جگر اور دل کو متاثر کرتا ہے، اس کے ساتھ پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں اور دماغ کے اندر بھی یہ سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تو لیوپس ایک بہت خطرناک مرض ہے جو کہ مدافعتی نظام ہی اعضاء کے خلاف ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جوائنٹ گارڈ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ اس کی مین وجہ کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ معدہ اور انتڑیوں کی کارکردگی کو درست کرتی ہے، اس کے ساتھ جگر کو ٹھیک کرتی ہے۔ جگر کے ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جب خون کے اندر اس طرح کے ردی موادات زیادہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیل کی جینیٹک پروڈکشن خراب ہوتی ہے، یہ اس معاملے کو ٹھیک کرتا ہے، اس مرض کو ٹھیک کرتا ہے جس سے مدافعتی نظام درست ہوتا ہے۔ ایسے سیل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ مدافعتی نظام کو طاقت دیتے ہیں۔ اس طرح آپ لیوپس جیسے اور فائبرومائلجیا جیسے کئی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ آرتھرائٹس کا جو مکمل علاج یہ جوائنٹ گارڈ ہے، اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ مریض ٹھیک ہوتا ہے۔
درد کی ایک اور قسم جس کو گاؤٹ کہتے ہیں، گاؤٹ ایک ایسا مرض ہے جو پاؤں کے انگوٹھا سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں نقرس کا درد کہتے ہیں۔ یہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ یہ مریض کے جوڑوں کے اندر سوزش پیدا کرتا ہے اور متاثرہ جوڑ کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اندر سرخی پیدا کرتا ہے، اور یہ درد کافی شدت کا درد ہوتا ہے۔ جوائنٹ گارڈ اور اس کے ساتھ جو آئل ہے یہ اس مسئلے کو ٹھیک کرتا ہے، آپ کے بڑھے ہوئے یورک ایسڈ کو نارمل کرتا ہے، سوزش ورم وغیرہ کو ختم کرتا ہے، جس سے آپ ہمیشہ کے لیے نقرس جیسے مرض سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ درد کی ایک اور قسم جس کو میں حادثاتی درد کہتا ہوں، یہ درد شیٹیکا کا درد ہوتا ہے۔ یہ کسی وجہ سے موڑوں پر چوٹ لگنے سے، دباؤ پڑنے سے یا کسی جھٹکے کی وجہ سے جب موڑے اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، ڈسکیں اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہیں تو یہ حرام مغز پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ جب یہ حرام مغز پر دباؤ ڈالتی ہیں تو اس جگہ سے نکلنے والے نروز متاثر ہوتے ہیں۔ وہ نروز جو ٹانگوں کی طرف جاتے ہیں ان کے اندر کھچاؤ آتا ہے، دباؤ آتا ہے، تو یہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے، لیکن اگر مرض کی شدت اور حرام مغز پر اور نروز پر زیادہ دباؤ آ جائے تو یہ دونوں طرز کے ٹانگوں کے اندر درد جاتا ہے۔ یہ درد نیچے ٹخنے تک جاتا ہے اور یہ درد پیچھے بیک حصے سے نیچے ٹخنے کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا درد ہوتا ہے، اس کو لنگڑی کا درد اور ارکن نساء بھی کہتے ہیں۔ تو اس دوائی کے استعمال کرنے سے آپ کو جو ساتھ میں آئل بتایا گیا ہے، اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ ان تمام مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس آئل کی مساج کرنے سے اور اس کے متاثرہ جگہ پر پٹی لگانے سے آپ کے جو ڈسک کھسک جاتے ہیں وہ، اور آپ کا جو ورٹیبرا ہے وہ اپنی جگہ سے اگر ہل جاتا ہے تو وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، اور آپ کا جو ڈیمیج نروز ہوتا ہے وہ دوبارہ ریپیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ شیٹیکا کے درد سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلز پین ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ اس درد سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جسم کی دردوں کے لیے ایک مکمل علاج ہے۔ ہم نے اس کے اندر جس طرح کے اجزاء استعمال کیے یا جس طرح اس کی فارمولیشن کی، تو اس کے اندر ان تمام باتوں کو، تمام امراض کو اور ان کی وجوہات کو ہم نے مد نظر رکھا اور اس کے مطابق ہم نے اس کی کمبینیشن کی، تو اس لیے یہ اتنے سارے امراض پر کام کرتی ہے۔ تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ دو طرز کی میڈیسن بتائی ہے، تیار کی ہے، ایک آئل اور ایک کیپسول، تو یہ اتنے سارے امراض پر کیسے کام کرتی ہے؟ تو اس کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہم نے اس نسخہ کو اس حساب سے بنایا ہے کہ اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور دوسرا جب مریض ہم سے رابطہ کرتا ہے تو اس کی ہم مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں، اس کی دردوں کی جو علامات ہیں وہ اس کو ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور جسم کے کس حصہ کے اندر ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ تشخیص کرتے ہیں کہ اس مریض کو اس طرح کا درد ہے اور اس کے لیے ایک خاص غذا سیٹ کی جاتی ہے۔ غذا کا کافی عمل دخل ہوتا ہے، غذا متوازن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ اتنے سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، تو ہم اس کے لیے ایک اسپیشل غذا سیٹ کرتے ہیں۔ جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کا بیماری کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم مریض کو دوائی استعمال کرواتے ہیں تو دوائی جس چیز کے ساتھ استعمال کروائی جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ جو ہم دوائی استعمال کرواتے ہیں تو دوائی جس چیز کے ساتھ استعمال کروائی جاتی ہے اس کا کافی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مریض کو پانی کے ساتھ دوائی دی جاتی ہے، دوسرے کو شہد کے ساتھ اور تیسرے کو دودھ کے ساتھ، کسی جوشاندے کے ساتھ، کسی چیز کے کیڑا کے ساتھ اگر یہ دوائی استعمال کروائی جاتی ہے تو اس کی افادیت میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم مینج کرتے ہیں کہ اس مریض کو ہم نے کس طرح اس کو استعمال کروانا ہے۔
تو جب اس طریقہ کے مطابق اگر مریض دوائی استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تندرست ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جو اضافی ہم چیز لگواتے ہیں دوائی کے ساتھ، اس کو بدرقہ کہتے ہیں ہماری طب کی زبان کے اندر۔ تو یہ جو ہم نے آپ کو جوائنٹ گارڈ اور جوائنٹ آئل بتایا ہے، یہ جوڑوں اور پٹھوں کے تمام تر جو درد ہیں ان کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو میں اپنے پیارے دوستوں کو، بھائیوں کو اور اپنے پیارے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے مرض میں لوگ مبتلا ہیں تاکہ وہ اپنا صحیح علاج کروا سکیں۔ تو ہم سے، ہمارے نمائندے سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا موبائل نمبر، ہمارا واٹس ایپ نمبر، ہمارے سینٹر کا ایڈریس، وہ تمام چیزیں اس سکرین پر موجود ہیں۔ اگر کوئی فرد ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، یہ جوائنٹ گارڈ اور جوائنٹ گارڈ آئل منگوانا چاہتا ہے تو بذریعہ پارسل وہ منگوا سکتا ہے۔ تو اس دو طرح کی دوائی استعمال کرنے سے آپ انشاءاللہ تمام تر بقیہ ادویات سے بچ جائیں گے اور تمام تر امراض سے بچ جائیں گے جو ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مریض ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کرتا ہے تو وہ اعضاء پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اعضاء کو کافی خراب کرتی ہے۔ تو یہ ایک ہربل اور نیچرل میڈیسن ہے، جب مریض استعمال کرتا ہے تو اس کی قوت مدافعت بلڈ ہوتی ہے، اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بیماری کے خلاف مقابلہ کرتا ہے اور اس طرح بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔